آج ہم ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خاص نبی تھے جن پر بہت ساری آزمائشیں آئیں۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے مشہور شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم کے باپ بتوں کو تراش کر بیچتے تھے اور خود بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا، تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ وہ کہنے لگے، بتوں کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم بتوں کو پکارتے ہو تو وہ سنتے بھی ہیں یا وہ تمہیں کوئی نفع اور نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں؟ تب انہوں نے کہا، ہم یہ نہیں جانتے، لیکن ہم نے اپنے باپ داداؤں کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کم عمر میں ہی ہدایت دے دی تھی، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو سمجھانے کی بہت کوشش کی۔ ابا، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے، اس لیے میرے ساتھ ہو جائیے، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ ابا، شیطان کی عبادت نہ کیجیے، شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑے، کہ آپ شیطان کا ساتھی نہ ہو جاؤ۔ ان کے باپ نے جواب دیا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھ سے سنگسار کر دوں گا، تو مجھ سے دور چلا جا اور کبھی نظر نہ آنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، میں اپنے رب سے آپ کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں۔ عید کے دن ان کے قوم کے لوگ کھانا پکا کر معبودوں کے سامنے رکھتے تھے، پھر شہر کے باہر ایک میدان میں جمع ہو کر کھیلتے کودتے اور خوشیاں مناتے۔ شام کو گھروں کی طرف آتے، صبح بتوں کے سامنے جو کھانا رکھ گئے تھے اس کو اٹھاتے اور تبرک سمجھ کر کھاتے۔ اس دفعہ جب عید کا وقت آیا تو سب تیار ہو گئے، مگر ابراہیم علیہ السلام تیار نہیں ہوئے۔ وہ لوگ جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور فرمایا، میں بیمار ہوں۔ وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کے پاس گئے اور دیکھا ان بتوں کے پاس بہت سارا کھانا پڑا ہوا ہے جو انہوں نے چھوا تک نہیں تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں مخاطب کر کے کہا، تمہارے سامنے اتنا سارا کھانا پڑا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے؟ پھر پوری طاقت سے کلہاڑا مار کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، لیکن بڑے بت کو چھوڑ دیا۔ تمام بتوں کو توڑ کر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس لوٹے تو حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ قوم کے لوگوں نے مشورہ کیا، سب کو جمع کرو اور ابراہیم کو بلاؤ اور اسے سزا دو۔ سب جمع ہو گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا کہ سبھی بتوں کے ساتھ یہ حرکت تم نے کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ کام تو اس بڑے بت کا ہے، تم اپنے معبودوں سے کیوں نہیں پوچھ لیتے کہ ان کے ٹکڑے ٹکڑے کس نے کیے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سن کر سب حیران تھے۔ پھر کہا، اے ابراہیم، کیا تمہیں علم نہیں؟ یہ بول نہیں سکتے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی نفع دے سکے اور نہ کوئی نقصان پہنچا سکے؟ تعجب ہے تم پر اور ان پر جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ تم ان کی پوجا کرتے ہو جن کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بنائے ہو۔ تم میں بالکل بھی عقل نہیں۔ لیکن سب کچھ سمجھنے کے بعد بھی لوگ کفر میں ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ان لوگوں نے ایک میدان میں کئی دن تک خوب ساری لکڑیاں جمع کی اور اس میں آگ لگا دی، اور جب آگ بھڑک اٹھی تب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں سے باندھ کر آگ میں ڈال دیا۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ نے آگ سے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں جل سکتی، کیونکہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی قدرت بھی اللہ کے پاس ہے۔ اس لیے جب آگ کو اللہ کی طرف سے ٹھنڈی ہونے کا حکم ہوا تب وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ آگ نے نہ ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلائے اور نہ ہی جسم کے کسی حصے کو نقصان پہنچایا، صرف وہ رسی جلی جس سے ابراہیم علیہ السلام کو باندھا گیا تھا۔
وہاں سب ابراہیم علیہ السلام کو جلتا ہوا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، لیکن سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان بڑے ہی ناز سے بیٹھے ہیں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے بعد بھی لوط علیہ السلام کے علاوہ اور کسی نے بھی ایمان نہیں لایا۔ پورے بابل شہر کے لوگ کفر پر ہی ڈٹے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ان کا یہ رویہ دیکھ کر نا امید ہو گئے کہ اس سے بڑھ کر یہ کون سا معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس وقت بابل پر نمرود نامی بادشاہ کی حکومت تھی۔ جب اس کے پاس اس معجزے کی خبر پہنچی تو اس نے اپنے دربار میں ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سے اس نے ان کے رب کے بارے میں پوچھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ جواب میں اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے حکم دیا کہ جیل سے 2 آدمیوں کو لے آؤ۔ پھر اس نے ایک کو قتل کرنے کا حکم دیا اور دوسرے کو معاف کر دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میرے حکم سے لوگ مرتے ہیں اور زندگی بھی ملتی ہے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے لاتا ہے تو اسے مغرب سے لے آ۔ اس پر نمرود کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکل جانے کا حکم دیا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کو چھوڑ کر شام کی طرف چل دیے۔ یہاں پر چچا کی لڑکی سارہ علیہ السلام سے شادی کی اور وہیں رہنے لگے۔ اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، ستاروں کو پوجتے تھے۔ یہ لوگ رات کو عبادت کرتے تھے کیونکہ ستارے رات کو دکھتے ہیں۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے ساتھ نکلے اور چمکتے ہوئے تارے کو دیکھ کر کہا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ تارا چھپ گیا تو بولے، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے جو چھپ جائے۔ اگلی رات چاند کو دیکھ کر انہوں نے بولا، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب دن ہوا چاند چھپ گیا تو بولے، یہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر دن کے وقت کسی کو اپنے رب کی حاجت کی ہوگی تو تب وہ کیا کرے گا۔ ان باتوں سے ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے تاکہ وہ لوگ غور کریں۔ پھر جب دن ہوا، سورج نکلا تو وہ کہنے لگے، یہ میرا رب ہے، یہ تو سب سے بڑا ہے۔ لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو کہا، یہ بھی میرا رب کہلانے کے لائق نہیں، یہ سب تو مخلوق ہے، ان کا خالق کوئی اور ہے۔ میں تو اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ان لوگوں نے پھر بھی کفر ہی کیا، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا اور مصر جا پہنچے۔ مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ ایک شخص ہجرت کر کے آیا ہے اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے جو بہت ہی حسین اور جمیل ہے۔ اس بادشاہ نے اپنے لوگوں کو بھیجا کہ اس عورت کو میرے پاس لے آؤ اور پتہ کرنا اس کے ساتھ جو آدمی ہے وہ کون ہے، اگر وہ اس کا شوہر ہو تو اس کا قتل کر دینا۔ ادھر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا اور ادھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو وحی بھیج دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ علیہ السلام سے کہا، اگر وہ لوگ تم سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا تم میری بہن ہو۔ پھر انہوں نے سمجھایا، اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی ایمان نہیں لایا ہے، اس لحاظ سے تم میری دینی بہن ہو۔ بادشاہ نے سارہ علیہ السلام کو اپنے محل میں بلا لیا اور جب سارہ علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے تو سارہ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور دعا کی برکت سے بادشاہ کا ہاتھ جم گیا۔ وہ بری طرح چیخنے لگا اور ان کے سارے ملازم آ گئے۔ یہ دیکھ کر سارہ علیہ السلام ڈر گئی اور سوچنے لگی، یہ مر گیا تو لوگ سوچیں گے میں نے قتل کیا ہے۔ پھر انہوں نے اسے نجات دینے کے لیے اللہ سے دعا کی اور اس بادشاہ کا ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ پر اس نے پھر سے وہی حرکت کی۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا اور آخری بار اس نے سارہ علیہ السلام سے وعدہ کیا، اب کی بار تم مجھے اس مصیبت سے نجات دلائے گی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ پھر سارہ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے سارہ علیہ السلام کو عزت سے رہا کر دیا۔
اور ان کی خدمت کے لیے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے ساتھ کر دیا۔ سارہ علیہ السلام جب واپس آئی تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہم یہاں نہیں رہیں گے بلکہ واپس جائیں گے۔ پھر وہ لوگ واپس فلسطین چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی ہو گئی پر ان کی کوئی اولاد نہ تھی، تو سارہ علیہ السلام نے سوچا میں بانجھ ہوں اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی تمنا ہے تو میں کیوں نہ ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ابراہیم علیہ السلام سے کرا دوں۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اور ہاجرہ علیہ السلام کا نکاح ہو گیا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی دعا قبول کی اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے نوازا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ روانہ ہوئے۔ اس وقت مکہ ایک بنجر جگہ تھی۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی بچے کو چھوڑ کر جانے لگے تو ہاجرہ علیہ السلام کو بہت حیرانی ہوئی، تو وہ اپنے شوہر سے پوچھنے لگی اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہاں نہ پانی ہے، نہ خوراک، نہ کوئی انسان۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا اور چلتے رہے، اور ہاجرہ علیہ السلام چلتی رہی ان کے پیچھے اور سوال کرتی رہی کہ ہم کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ تو بالکل بے آباد جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر ہاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کیا آپ کو اللہ نے اس کام کا حکم دیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ اب سیدہ ہاجرہ مطمئن ہو گئی اور بولی اگر یہ بات ہے تو اللہ ہمیں بالکل ضائع نہیں ہونے دے گا۔ خوراک اور پانی چند دن میں ختم ہو گیا، پانی کا ایک بھی قطرہ نہ بچا۔ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اب بچہ بھوک سے بلکنے لگا۔ ہاجرہ علیہ السلام اپنے بچے کو بھوک سے روتا نہیں دیکھ سکتی تھیں، اس لیے انہوں نے بچوں کو وہیں چھوڑا اور پانی کی تلاش میں پاس کی پہاڑی صفا کی طرف دوڑی۔ شاید کسی طرح پانی اور خوراک نظر آ جائے یا کسی انسان کی جھلک نظر آ جائے۔ جب کچھ نظر نہ آیا تب وہ منصب کی طرف پہنچی اور جب انہیں بچہ دکھنا بند ہو گیا تو تیزی سے مروہ کی پہاڑی کی طرف دوڑی۔ وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا۔ خیال آیا پھر سے کوشش کرنی چاہیے۔ اس طرح انہوں نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے۔ اللہ کو ہاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا بے حد پسند آئی اور اللہ نے ہاجرہ علیہ السلام کی اس سنت کو برقرار رکھنے کے لیے اسے حج کا حصہ بنا دیا۔ اس لیے مسلمان حج عمرہ کے دوران صفا مروہ دوران سعی کرتے ہیں۔ جب وہ آخری دفعہ مروہ پر پہنچی تب انہیں ایک آواز سنائی دی جو اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے آ رہی تھی۔ جلدی سے وہ بچے کے قریب پہنچی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نیچے سے پانی پھوٹ رہا ہے۔ اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ہاجرہ علیہ السلام کی مدد کے لیے بھیجا تھا۔ انہوں نے زمزم والی جگہ پر اپنا پر مارا تو اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے پانی زمزم کا عظیم چشمہ جاری ہو گیا۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ نکال دیا، یہی آب زمزم کا آغاز تھا۔ ہاجرہ علیہ السلام پانی کو خوشی اور حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا پانی چاروں طرف بہہ رہا ہے تو انہوں نے زمین کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ پانی ادھر ادھر نہ بہہ جائے۔ پھر انہوں نے اس گڈھے کے چاروں طرف پتھر رکھ دیے اور بولی زمزم یعنی رک جا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحم فرمائے، اگر وہ جلد بازی سے کام نہ لیتی تو زمزم ایک بہنے والا چشمہ ہوتا۔ ہاجرہ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پانی پیا، بس یہی آب زمزم ان کے کھانے اور پینے کا کام دیتا تھا۔ کچھ ہی دنوں میں ہجرت کرنے والا قبیلہ پانی کی تلاش میں وہاں پہنچا۔ انہوں نے ہاجرہ علیہ السلام سے وہاں پڑاؤ ڈالنے کی اجازت مانگی۔ ہاجرہ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن آپ کو اجرت ادا کرنی ہوگی۔ قبیلہ کے لیے یہ ایک سستا سودا تھا۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی۔ اس طرح وہ رہائش شروع ہو گئی۔ اس طرح اسماعیل علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے۔ اس قبیلے کی مکے میں رہائش ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔
جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی بچے کو بنجر جگہ پر چھوڑا تھا تو یہ دعا مانگی تھی، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے آباد جنگل میں تیرے گھر کے پاس بسائی ہے، یا اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کے طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کرے۔ دن گزرتے رہے اور اسماعیل علیہ السلام مکہ میں پرورش پاتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام ہر سال 1-2 بار اپنی گھر کی دیکھ بھال کے لیے چکر لگاتے تھے۔ جب اسماعیل علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو ایک بار پھر آزمائش کا وقت آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام کا ذبح کر رہے ہیں۔ ان کی نیند کھل گئی۔ ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے انبیاءوں کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، لہٰذا انہوں نے اس خواب کے مطابق عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، آپ کو جو ملا ہے اسے کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ بیٹے دونوں اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے پیش ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا، جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں تو میری پیشانی زمین پر رکھ دیجیے گا تاکہ آپ کو میرا چہرہ نہ دکھے، کہیں آپ کے ہاتھ رک نہ جائیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور آنکھوں پر پٹی باندھ لی۔ اب انہوں نے چھری پکڑ کر گردن پر چلا دی، لیکن چھری نے گردن نہ کاٹی۔ ابراہیم علیہ السلام نے زور لگایا تو انہیں ایک دمبے کی آواز آئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے حیران ہو کر پٹی کھولی تو دیکھا ایک دمبا کٹا ہوا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام دور کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک حکم میں اپنے اکلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو گئے، وہ بھی تو بیٹا جو انہیں 86 سال کی عمر میں پوری زندگی بے اولاد رہنے کے بعد ملا تھا۔ اللہ ظالم بادشاہ نہیں ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے ان کے بیٹے کو نہیں چھینا بلکہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیج اسماعیل علیہ السلام کی جگہ جنت کا ایک خوبصورت دمبا قربان کر دیا۔ اس کے بعد سے اللہ نے دنیا بھر میں ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ رکھنے اور آج بھی دنیا بھر میں مسلمان حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ میں ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ایک اکلوتے بیٹے کی قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جانے کے صلے میں اور سارہ علیہ السلام کی عظمت اور نیکی کے بدلے اللہ نے انہیں ایک اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ ابراہیم علیہ السلام تب 120 سال کے تھے اور سارہ علیہ السلام 90 سال کی تھی، دونوں پر بڑھاپا طاری ہو چکا تھا۔ اللہ نے یہ خبر سنانے کے لیے فرشتے بھیجے۔ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا اور بیٹے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ یہ سن کر سارہ علیہ السلام بہت حیران ہوئی اور بولی، کیا میں بچہ جنوں گی؟ حالانکہ میں بانجھ ہوں اور میرے خاوند بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو حیرت کی بات ہے۔ پر فرشتوں نے کہا، اللہ کے فرشتوں پر تعجب مت کرو، یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہے، قابل تعریف ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے ملنے مکہ آتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس مقام پر اللہ کا گھر مقام کرنا ہوگا۔ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، میں حاضر ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے کعبہ کی تعمیر کی۔ جب وہ بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے تو دعا مانگ رہے تھے، اے میرے رب، ہماری محنتوں کو قبول فرما، دعا کو سننے والا جاننے والا ہے، ہمیں اپنا فرمانبردار بنا، ہماری اولاد میں سے کسی بھی ایک فرمانبردار گروہ بنا اور ہمیں عبادت کا طریقہ سکھا اور ہم پر رجوع فرما، کیونکہ تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارے رب، اس پر انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیج دو جو ان پر تیری آیت کی تلاوت کرے اور تیری کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غالب اور حکمت والا ہے۔ تعمیر کے وقت اللہ نے جنت سے ایک پتھر بھیجا تھا جس کا نام حجر اسود تھا، یہ نہایت سفید تھا۔ اب یہ پتھر لوگوں کے گناہ کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے۔ تعمیر کے وقت ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر
کھڑے ہوئے، وہ ننگے پیر تھے۔ اسی وقت پتھر پگھل گیا اور پتھر پر ان کے پیروں کے نشانات آ گئے۔ اسی پتھر کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے اور آج بھی اسے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح کعبہ تعمیر ہوا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میری آواز کس کس تک پہنچے گی؟ اس پر اللہ نے جواب دیا، آپ کے ذمے آواز لگانا ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام عرفات کے پہاڑ پہ چڑھ کر آواز لگائی، لوگو بیت الحرم کا حج کرو۔ اس کی برکت سے اللہ بیت الحرم کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی، جس کی وجہ سے ہر کوئی حج اور عمرہ کی خواہش رکھتا ہے اور ہزاروں لوگ ہر سال بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے 175 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ابراہیم علیہ السلام پر بہت آزمائش آئی، پر ہر معاملے میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وفادار رہے۔ اس لیے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل الرحمن کے نام سے نوازا، یعنی اللہ کا دوست۔ تو یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا بہترین واقعہ۔